میری پیدائش 27 رمضان المبارک کو ایک قادیانی فیملی میں ربوہ کے سب سے پہلے گھر میں ہوئی۔ جب میری عمر 7 سال کی تھی تو میں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ اس وقت خواب میں مجھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب میری عمر 16 سال کی ہوئی تو میں فیملی کی مخالفت کے باوجود قادیانیت کو چھوڑ کر مشرف اسلام ہوا۔ میرا نام محمد عطاء الاعلیٰ ہے۔ میری پیدائش 27 رمضان المبارک کو ایک قادیانی فیملی میں ربوہ کے سب سے پہلے مکان میں ہوئی۔ جب میری عمر 7 سال کی تھی تو میں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ اس وقت مجھے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب میری عمر 16 سال کی تھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت دی اور میں اپنی فیملی کی مخالفت کے باوجود قادیانیت کو چھوڑ کر مشرف اسلام ہوا۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے ان مسلمان اور قادیانی بہن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں اور اسی کے پاس ہم کو جانا ہے۔ تو ہمارا پہلا اور آخری تعلق ہمارے پاک پروردگار سے اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے والدین، اپنے قبیلے، اپنے مذہب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کریں۔ یہی ایک مومن اور سچے دل کی آواز ہونی چاہیے اور اسی آواز پر آپ کو لبیک کہنا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں اس آواز کو بیدار کیا، اس وقت میری عمر 16 سال کی تھی۔ الحمدللہ میں اپنے اسکولنگ میں اور کالج لائف میں ایک ڈسٹنکشن کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے شکل و صورت، ذہانت، ہر چیز عطا فرمائی تھی۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ قادیانی مسلمانوں کو جھوٹا کہتے ہیں اور مسلمان قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں، دونوں میں سے ایک تو غلط ضرور ہے، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جب اس بات کی جستجو لے کر میں حق کی تلاش میں نکلا تو میرے پاک پروردگار کا فرمان ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کے کچھ دعوے ملے جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں کیے تھے، جس میں سب سے پہلا اور بنیادی دعویٰ خدا ہونے کا تھا۔ مختلف جگہوں پر مرزا صاحب خود کو خدا کہتے ہیں، خدا تعالیٰ کی بیوی کہتے ہیں، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا باپ کہتے ہیں۔ یہ چیز کسی بھی ذی شعور انسان کے لیے قابل قبول ہرگز 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 نہیں ہو سکتی۔ جب یہ دعوی میرے سامنے آئے تو میں نے ان کی جستجو میں مختلف جگہوں کے سفر کیے، یہ پرکھنے کے لیے کہ کیا یہ دعوے میرے صاحب نے واقعی ہی کیے ہیں یا یہ میرے صاحب پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس جستجو میں جب میں لاہور پہنچا تو وہاں پر کچھ جگہوں پر مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ میں ان چیزوں کو پرکھ سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور ایک ایسے عالم دین کے پاس پہنچایا جو کہ ایک مدرسہ چلاتے تھے۔ ان کی عمر 70 سال کے قریب ہوگی۔ انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور فرمانے لگے کہ بیٹا یہ چیز جو تم دیکھنا چاہتے ہو اس کا پروف تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جس چیز کے معاملے میں
حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے تم نکلے ہو، اس کو پہچاننے کے ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں طریقے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے تو فرمائیں۔ وہ اندر سے اپنی لائبریری سے ایک 83 سال پرانی کتاب نکال کر لائے۔ وہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی تھی۔ اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں، جس کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اب ایک اور دشمن مسلمانوں میں سے پیدا ہو گیا ہے جس کا نام ڈاکٹر عبدالحکیم ہے۔ اس شخص نے میری بیعت کی اور برابر 20 برس تک میرے مصاحبین میں شامل رہا۔ وہ اب مرتد ہو گیا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا ہے، اور یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں یعنی مرزا 4 اگست 1908 تک مر جاؤں گا، اور یہ میرے جھوٹا ہونے کی نشانی ہوگی۔ جبکہ میں یعنی مرزا یہ کہتا ہوں کہ وہ یعنی ڈاکٹر 4 اگست 1908 تک مر جائے گا اور میں زندہ رہوں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سچے کی مدد کرے گا۔ جب میں نے مرزا صاحب کے اس دعوے کو پڑھا کہ میں 4 اگست 1908 تک زندہ رہوں گا اور ڈاکٹر عبدالحکیم مر جائے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ سچے کی مدد کرے گا، تو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ ابھرا کہ مرزا صاحب کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے کے دعوے کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اس دعوے کو پرکھنے کے لیے لاہور میں برانڈس روڈ پر ایک عمارت ہے جس کا نام محمدیہ مارکیٹ ہے، جہاں مرزا صاحب کی ڈیتھ ہوئی۔ میں اس عمارت میں گیا، اور وہاں جس کمرے میں انہوں نے بک رکھی ہوئی تھی جس میں مرزا صاحب کی ڈیٹ آف ڈیتھ مینشن تھی، وہاں تک پہنچا۔ جب مرزا صاحب کی ڈیٹ آف ڈیتھ اس میں چیک کی گئی تو وہ 26 مئی 1908 تھی، اور میرے لیے ایک انٹر کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ سمجھنا بہت آسان تھا کہ 26 مئی 4 اگست سے پہلے آتی ہے، اور اس دعوے میں مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوئے۔ مرزا صاحب کے اس دعویٰ کے جھوٹا ثابت ہونے کے بعد میرے لیے یہ سمجھنا نہایت آسان تھا کہ نبی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جو بھی دعویٰ وہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے کو جھوٹا ثابت نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح مجھ پر عیاں ہو گئی کہ مرزا صاحب اپنے باقی تمام دعووں میں بھی جھوٹے ہیں، اور یہ دیکھ کر میں وہیں لاہور میں ہی انہی عالم دین کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں باقی دعووں کی، جو کہ مرزا صاحب نے خدا ہونے کے، خدا تعالیٰ کی بیوی ہونے کے، خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کے، خدا تعالیٰ کے باپ ہونے کے، اور نبی اور امام مہدی ہونے کے، اور موسیٰ ہونے کے، اور عیسیٰ ہونے کے، اور مختلف نبیوں کے ہونے کے جو دعوے کیے تھے، ان کو میں پرکھ سکوں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ جس سے بآسانی مجھے پتہ چل جائے کہ مرزا صاحب اپنے صرف ایک نہیں درجنوں دعووں میں جھوٹے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا میرے دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، کہ کوئی جھوٹا شخص کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔